کہ جو وقت کے امام ہیں امام زمانہ علیہ السلام، ان کا ذکر مبارک ہماری زندگیوں میں برکتیں نازل کرتا ہے. ہماری معرفت میں اضافے کے لیے ان کی فضیلتوں کو منبر سے ایام عزا میں بار 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 دہرانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے حسین کی معرفت کو حاصل کر سکیں. بار بار کہتی ہوں کہ امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں. امام موجود ہیں، امام ہم سے غافل نہیں ہیں، ہم غفلت میں ہیں. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہماری اعمال اس قابل نہیں ہو پا رہے کہ امام کے ظہور میں تاجیل کا سبب بن سکیں. ہمارے گناہ، ہمارے اعمال تاخیر کا باعث بن رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کے متعلق غیبت صغریٰ ہو چکی، غیبت کبریٰ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو جس طرح دو غیبتیں ہیں، غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ، بالکل اسی طرح دو ظہور بھی ہیں، ظہور صغریٰ اور ظہور کبریٰ. ظہور کبریٰ کب ہوگا؟ علامتیں ہم سب جانتے ہیں، حتمی علامتیں بھی ہیں، غیر حتمی علامتیں بھی ہیں. غیبت کبریٰ کب ہوگا؟ جب کعبے پر پرچم لہرائے گا، جب کعبے کے سامنے کعبے کا وارث کھڑا ہوگا، جب بیدا کی زمین دھس جائے گی، جب سفیانی خروج کرے گا. اس وقت جب ساری علامتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی تو اس وقت ظہور کبریٰ ہوگا. ظہور صغریٰ دیکھنا ہے تو آئیے کربلا میں آ کر دیکھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی، میرے جملے نہیں ہیں، آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ ظہور صغریٰ دیکھنا ہے تو 40 پر آ کر کربلا میں دیکھو. یہ ظہور صغریٰ ہے. جب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ دینے والے ہزاروں ہوں گے، بانٹنے والے ہزاروں ہوں گے، لینے والے موجود نہیں ہوں گے. ہم 40 پر کربلا میں دیکھتے ہیں کتنے ہاتھ بانٹ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے زائرین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے. تو یہی کیفیت ظہور کے بعد بھی ہوگی. تو 40 میں نظر آتا ہے کہ ظہور کے بعد کا منظر کیا ہوگا. دل میں خواہش پیدا ہوگی، زبان پر نہیں آئے گی، حسین عطا کر رہے ہوں گے. یہ 40 پر ہم سب کو نظر آتا ہے. یہ تجلیاں ہیں ظہور صغریٰ کی جو ہم ہر سال 40 پر دیکھتے ہیں. وہی 40 کہ جسے صدام نے اپنی طاقت سے پورا زور لگا لیا کہ روکنے کے لیے، اور آج کتنی کروڑوں کی تعداد میں 40 میں زائرین موجود ہیں. عزاداران امام، ہم بار بار فرش عزا پر آ کر الاجل الاجل پکارتے رہتے ہیں. ہمیشہ کہتی ہوں کہ فقط زبان سے الاجل کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. بار بار یہ حدیث ثقلین بار بار ایام عزا میں ذاکرین منبر سے دہراتے رہتے ہیں کہ رسول یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت. ہم یہ بار بار سنتے ہیں. عزاداران امام، اس کے باوجود ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے. ایک منتظر کی حیثیت سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اگر لائٹ چلی جائے، مثال پیش کر رہی ہوں کہ اگر لائٹ چلی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جب روشنی ہوگی، جب لائٹ آئے گی تو ہم اپنے کام کریں گے؟ نہیں. ہر ایک انتظام کرتا ہے نا. جو جنریٹر افورڈ کر سکتا ہے وہ جنریٹر چلاتا ہے، جو یو پی ایس افورڈ کر سکتا ہے یو پی ایس لگاتا ہے، جو ایمرجنسی لائٹ کی جس کی حیثیت ہے وہ ایمرجنسی لائٹ جلاتا ہے، روشنی کرتا ہے، کوئی شمع جلاتا ہے، لیکن اپنے کام انجام دیتے ہیں. جو ذمہ داریاں ہیں انہیں پوری کرتے ہیں نا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ظہور کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے کہ امام آئیں گے تو وہ آ کے سب کچھ ٹھیک کریں گے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ گزشتہ سال کی ہی بات اگر آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ جو سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی تھی، احتجاج ہوا. ہمارے یہاں تو خیر احتجاج کا طریقہ ہی الگ ہے کہ ہم تو احتجاج بھی کرتے ہیں تو اپنی ہی گاڑیاں جلاتے ہیں، اپنی ہی بلڈنگیں جلاتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے بھی. لیکن جہاں حقیقی معنی میں احتجاج ہوا، اقوام متحدہ میں بھی احتجاج کیا گیا. جو زندہ قومیں ہیں جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کو تھاما ہوا ہے، اس کے صدر نے جا کے اس ملک قومیں اقوام متحدہ میں احتجاج کیا. ہم اپنی ذمہ داری اتنی تو کیا ہم نے محسوس کی؟ ہم نے، اور اگر کسی لیول پہ جا کر احتجاج نہیں کیا تھا
ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی مثال پیش کر رہی ہوں کہ ہم نے کیا تکلیف محسوس کی دل میں، وہ درد محسوس کیا جو ہونا چاہیے تھا کہ یہ قرآن، یہ کتاب وہ لائے عمل ہے کہ جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. اس کتاب کی بے حرمتی پر کیا ہمارے دل میں اس شدت سے تکلیف ہم نے محسوس کی؟ ہم سب اپنا احتساب کر سکتے ہیں نا اس بات پر کہ کتنا درد ہوا تھا. لیکن ہمارے لیے درسگاہ تو کربلا ہے نا. ہم نے کربلا سے ہر درس لینا ہے. کربلا کیا پیغام دیتی ہے؟ تو ہم سب نے دیکھا، جو پرچم کشائی کے وقت پر وہاں موجود نہیں تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ اب تو میڈیا کا زمانہ ہے نا، ہر چیز ہم لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب نے کیا دیکھا تھا کہ پرچم کشائی کے موقع پر بین الحرمین میں لاکھوں کا مجمع تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پرچم کشائی کے وقت ایک ہاتھ میں قرآن اٹھایا تھا اور دوسرا ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا رہے تھے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کیا بتا رہے تھے دشمنان اسلام کو؟ کہ نہ ہم حسین کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہم قرآن کو چھوڑنے والے ہیں. تو ہمیں جو علی کے ماننے والے ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں قرآن کو بھی تھامنا ہے اور ہمیں حسین کا اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا. اور یہ حسین نے سمجھا دیا موقع نیزہ پر تلاوت کر کے کہ ہمارا اور قرآن کا ساتھ کبھی نہیں چھوٹ سکتا. تو زان امام یہ تھوڑی سی بیداری کے لیے یہ باتیں کرتی ہوں مجلس کی ابتدا میں، تاکہ اگر جو ہم میں سے غافل ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو، منتظرین کی ذمہ داریاں نہ تو ذمہ داریاں تھوڑی ہیں اور نہ ہی منصب تھوڑا ہے. بہت بڑا منصب ہے. یہ جو آخری زمانے کے لوگ ہیں نا، ان کا بہت بڑا منصب ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری کیا فضیلت ہے. مولا کی تو جو فضیلت ہے، امام کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے. ہم منتظرین امام کی کیا فضیلتیں ہیں ہم تو وہ بھی نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو دوڑ دوڑ کر ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہوتے. تو بس دعا کرتے ہیں، یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بس بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے کہ پاک پروردگار ہم سب کو امام کا سچا ناصر بنا دے، امام کا سچا خدمت گزار بنا دے، امام زمانہ علیہ السلام کا قرب عطا کر، بار الہ وقت کے حسین کی معرفت عطا کر. ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام کے ناصران میں داخل فرما دے. درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یا رسول اللہ، یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جانے ہم خلافت الہیہ الہی منصب ہے. آج میرا موضوع ہے یہ، اور ہم جو علی والے ہیں، ہم تو جو علی کے فضائل بھی ہم تک پہنچے ہیں، یا تو قرآن علی کا قصیدہ پڑھتا نظر آتا ہے یا پھر زبان رسول سے ہم علی کی فضیلتوں کو سنا کرتے ہیں. جو الہی منصب ہیں، جو دین کی ہائر پوسٹ ہیں، جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو ہمیں کون کون سے الہی منصب نظر آتے ہیں؟ سب سے پہلا منصب خلافت کا منصب نظر آتا ہے. پھر نبوت و رسالت ہے، امامت و ولایت ہے. یہ سب کون سے عہدے ہیں؟ یہ الہی عہدے ہیں، یہ الہی منصب ہیں. تو جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا، روح پھونک دی، فرشتوں سے کہہ دیا سجدہ کر لو، اور اس کے بعد جب پروردگار عالم نے کہا کہ اے آدم میں تمہیں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جب خلافت کا پروردگار عالم نے اعلان کیا تو اس وقت فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا پروردگار تو اسے خلیفہ بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین پر لڑائی جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا. یہ قرآن پڑھ رہی ہوں نا، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، کہ تو اسے خلیفہ بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین پر جا کر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا.
تو پروردگار عالم نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں. اور وہی فرشتے جو جنگ و جدال سے نفرت کر رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے خلیفہ بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین پر جا کر لڑائی کرے گا, مار کٹائی کرے گا, قتل و غارت کرے گا, وہی فرشتے, وہی ملائکہ جب علی کو جنگوں میں لڑتا دیکھتے ہیں تو انہی فرشتوں میں جو سردار ہے, جو سردار الملائکہ ہے, وہی ملائکہ, وہی جبرائیل قصیدہ پڑھتا ہوا زمین پر اترتا ہے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وہی سردار الملائکہ یہ کہتا ہوا اتر رہا ہے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, کہ نہیں ہے کوئی بہادر جوان مگر علی جیسا, اور نہیں ہے کوئی ذوالفقار مگر, کوئی تلوار مگر ذوالفقار جیسی. تو وہ فرشتے جو جنگ و جدال سے نفرت کر رہے تھے, علی کے ذوالفقار سے جب خون ٹپکتا ہوا دیکھتے ہیں تو قصیدہ پڑھ رہے ہیں. تو عزیزان امام, لا فتح الا علی, یہ جو الا کا لفظ ہے, ذرا سا اس کو کھولتی ہوئی آگے بڑھوں کیونکہ اس میں اتنے لطیف نقطے ہیں کہ جب آپ کی نظروں سے بار بار بہت ساری احادیث میں, قرآن کی آیتوں میں جب یہ لفظ سامنے آتا ہے تو جب یہ پتہ ہوگا کہ قانون کیا ہے, اصول کیا ہے, یہ لفظ الا استعمال کہاں ہوتا ہے, تو لطف آیا کرے گا حدیث کو سننے کا بھی, قرآن کی آیت کو پڑھنے کا بھی. کہ یہ جو الا لفظ ہے, اس کی مثال, سب سے پہلی مثال تو لا الہ الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ کا اصول کیا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا, اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ سے پہلے انکار ہوتا ہے, اللہ کے بعد ہمیشہ اقرار ہوتا ہے. اللہ سے پہلے ہمیشہ باطل ہوتا ہے اور اللہ کے بعد ہمیشہ حق ہوتا ہے. اللہ سے پہلے ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے, اللہ کے بعد ہمیشہ فائدہ ہوا کرتا ہے. یہ اصول ہے. اسی طرح پڑھتی چلی جائیے, جتنی صورتیں ہیں قرآن کی سب سے چھوٹی ہے سورہ کوثر سے تو بڑی ہے بہرحال, لیکن چھوٹی سی سورہ ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہاں بھی اللہ آیا ہے نا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین. اب اللہ سے پہلے کیا ہے, خسارہ ہی خسارہ ہے. اللہ سے پہلے کیا آ رہا ہے, اکثریت ہے, یعنی تمام انسان جو بھی ہیں وہ سب خسارے میں ہیں, لیکن اقلیت ہے اللہ کے بعد. وہ تھوڑے سے انسان جو ایمان لائے ہیں, جو عمل صالح انجام دیتے ہیں اور صبر اور حق کی تلقین کرتے ہیں. تو اللہ سے پہلے ہمیشہ خسارہ ہوگا, اللہ کے بعد ہمیشہ فائدہ ہوگا. پہلے اکثریت ہوگی, بعد میں اقلیت ہوگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں خلق نہ کرتا جن و انس کو, کسی کو خلق نہ کرتا, یعنی اکثریت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کسی کو خلق نہ کرتا, الا لیعبدون, مگر کس لیے خلق کیا, عبادت کے لیے خلق کیا. تو عزیزان امام اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں. حدیث قصہ کی مثال ہے, انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مطیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. اللہم صل علی رضان امام. یہ نقطہ اس لیے بیان کیا تاکہ اب اس طرح بہت ساری آپ کی نظروں کے سامنے سے آیتیں اور احادیث گزریں گی تو آپ کو لطف آئے گا اور آپ کو یہ اصول یاد رہے گا کہ ہاں یہ ہے اللہ کا اصول, یہاں اللہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ فرشتے جو جنگ و جدال سے اور لڑائی قتل و غارت سے جو نفرت کا اظہار کر رہے ہیں, وہی فرشتے علی کا قصیدہ پڑھ کے نظر آ رہے ہیں. ابھی ہم ایک مثال پیش کروں کہ اگر یہاں بیٹھی کوئی چھوٹی بچی کہے کہ آپ بہت بہترین مجلس پڑھتی ہیں, مثال دے رہی ہوں, قطعاً حقیقت نہیں ہے,
مثال دے رہی ہوں کہ اگر کوئی بچی کہے جس نے اور کسی بہترین ذاکرین کو نہ سنا ہو، علماء کو نہ سنا ہو، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ کہے کہ آپ بہت بہترین مجلس پڑھتی ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے، وہ انسان کہے، وہ خاتون کہیں، وہ مومنہ کہیں کہ آپ بہت بہترین مجلس پڑھتی ہیں، جنہوں نے بہت بہترین علماء کو سنا ہو، بہت بہترین ذاکرین کو سنا ہو، تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا. جبکہ حقیقت نہیں ہے، بار بار کہہ رہی ہوں، مثال پیش کر رہی ہوں، پھر تو کمال ہو جائے گا نا. تو اگر وہ کہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس نے جوان نہ دیکھے ہوں، جس نے حسن و جمال نہ دیکھا ہو نوجوانوں کا، اگر وہ کہے تو سمجھ میں آتا ہے نا. یہ مثال اسی لیے دے کے سمجھا رہی ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ ملائکہ جو یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ان ملائکہ نے، ان فرشتوں نے جناب آدم کی جوانی بھی دیکھی ہے، جناب نوح کو بھی دیکھا ہے، جناب موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، جناب عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حسن یوسف بھی دیکھا ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں کا حسن و جمال دیکھا ہے، ان کی بہادریاں دیکھی ہیں، ان کی جوانی دیکھی ہے. اور وہ ملائکہ یہ کہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو پھر تو کمال ہوتا ہے نا. درود پڑھیے محمد علی صلی علی محمد علی محمد وعجل فرج. بے شک بے شک، جی سلامت رہیں. ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا یا علی یا علی. جی سلامت رہیں سلامت رہیں، اللہ سلامت رکھے گا. علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب پروردگار جب جناب آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، تو فرشتے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پروردگارا، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اور تو آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے. تو پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ اس وقت پروردگار نے کہا کہ میں عبادت کی بنیاد پر خلیفہ نہیں بناتا، علم کی بنیاد پر. آدم کو جو اسماء سکھائی تھی پروردگار عالم نے، تو پروردگار فرشتوں کو بتا رہا ہے کہ میں عبادت کی بنیاد پر اپنا خلیفہ نہیں چنتا. یہ الہی منصب ہے، یہ عرشی منصب ہے، میرٹ پر ملتا ہے. خاندان کی، عبادت کی، رشتہ داری کی بنیاد پر عطا نہیں کیا جاتا. کیوں عبادت کی بنیاد پر نہیں دے رہا؟ بہت سارے منتخب ہو جاتے ہیں نا، بڑے عابد و زاہد ہیں، منتخب کر لیے جاتے ہیں. پروردگار کیا وجہ ہے کہ عبادت کی بنیاد پر نہیں دے رہا، علم کی بنیاد پر دے رہا ہے یہ الہی منصب؟ اس لیے کہ عبادت صفت ہے بندوں کی اور علم صفت ہے اللہ کی. بندے عابد ہوتے ہیں، اللہ عالم ہے. تو اللہ بندوں کی صفات پر الہی منصب عطا نہیں کیا کرتا، اور قیامت تک کے لیے قانون بتا کر جا رہا ہے. پوری دنیا کو یہ قانون بتا رہا ہے پروردگار عالم کہ سن لو، عبادت کی بنیاد پر جب بھی خلافت کا جھگڑا ہو، عبادت کی بنیاد پر نہ چننا، کسی مسجد کے پیش امام کو نہ چن لینا، بلکہ وہاں آنا، اس کے در پر آنا. کہ جو شہر علم یہ اعلان کر رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، باب علم کے در پر آنا، وہی اصل خلیفہ ہوگا. درود پڑھیے محمد یا علی یا علی. محمد وعجل فرجهم. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، اب انہیں زمین پر آنا ہے خلیفہ بن کے.
اب اس کے بعد فرشتے آئے حضرت آدم کے پاس جبرائیل کے ساتھ. جناب جبرائیل علیہ السلام آ کے حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ منصب عطا کیا ہے، الہی منصب کہ آپ کو خلیفہ بنایا ہے. اب آپ کو زمین پر جانا ہے اللہ کا خلیفہ بن کر. تو اللہ ایسے تو نہیں بھیجے گا، پہلے امتحان لے گا، پہلے ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ میرٹ پر بنایا گیا ہے نا، تو پہلے ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا. اگر اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے تو پھر اللہ آپ کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجے گا. اب جب حضرت آدم کے سامنے وہ رکھے گئے 3 سوال، کہا کہ یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک کو چننا ہے اور 2 کو چھوڑ دینا ہے. دیکھیے 3 چیزیں کیا رکھی ہوئی ہیں. حضرت جبرائیل نے ان کے سامنے پہلے تو رکھا دین، یعنی obviously دین اسلام، دوسری چیز حیا اور تیسری چیز عقل. یہ 3 چیزیں جناب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی اور کہا گیا کہ اگر آپ نے صحیح چیز کو چنا، یعنی جس کو چننا ہے ایک چیز کو، اگر آپ نے اسے چنا اور صحیح جن کو چھوڑنا ہے انہیں چھوڑا، تو پھر آپ کو یہ منصب عطا کیا جائے گا. تو اب حضرت آدم سوچ میں پڑ گئے کہ اگر دین چھوڑتا ہوں، دین اسلام ظاہر ہے اسی کا تو پیغمبر بن کے جانا ہے، تو دین بھی نہیں چھوڑ سکتا. اب اگر دین چھوڑ دوں گا تو پھر بچے گا کیا؟ اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ عقل چھوڑ دوں. اگر عقل چھوڑ دیتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ عقل چھوڑیں گے تو پھر وہی بدھو خلیفہ بن جائیں گے، کہ پھر بار بار اسی در پر آنا پڑے گا اور آ کر بار بار کہنا پڑے گا کہ آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. پھر تو بدھو خلیفہ بنیں گے نا اگر عقل کو چھوڑ دیں گے. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ حیا. اب اگر حیا کو چھوڑ دیں تو کیا بے غیرت بن جائیں؟ حیا تو چھوڑ ہی نہیں جا سکتی. آپ نبی ہیں نا، پہلے خلیفہ بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، ہدایت کرنے والے بھی ہیں، زمین پر اللہ کی پہلی حجت بھی ہیں. تو کیسے ان تینوں میں سے کیسے فیصلہ کریں کہ کیا چھوڑنا ہے اور کیا چننا ہے؟ بڑا مشکل فیصلہ ہے نا جناب آدم کے لیے کہ کیا چھوڑیں. بڑا سوچتے رہے، بڑا غور کیا، پھر سوچ سمجھ کر جناب آدم نے عقل کو چن لیا کہ عقل کو چن لیتا ہوں، اب دین اور حیا کو چھوڑ دیا. اب جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ جب دین اور حیا کو چھوڑ دیا تو جبرائیل نے دین اور حیا سے کہا کہ اب تم جاؤ، اب تمہارا کام ختم ہو گیا. آدم نے عقل کو چن لیا ہے، آدم نے عقل کو چن لیا ہے، اب تمہارا کام ختم. تو دین اور حیا نے کیا کہا؟ دین اور حیا نے کہا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا اب ہم کہاں جائیں؟ اللہ نے جب پیدا کیا تھا تو اس وقت یہی کہا تھا کہ جہاں جہاں عقل جاتی رہے بس عقل کے پیچھے پیچھے چلی جانا اور تمہارا کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا. درود پڑھیے محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان امام، دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ دین آگے نہیں ہوتا، عقل آگے ہوتی ہے اور عقل کی بنیاد پر منصب الہی عطا کیا جاتا ہے، جو ہمیں 61 ہجری میں کربلا میں بھی نظر آ رہا ہے نا، کہ وہاں بھی کیا تھا؟ عقل اور علم کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا تھا نا، کہ جہاں عقل اور علم کی بنیاد پر منصب الہی دیا گیا تھا، وہاں جو سودا کیا گیا وہ خسارے کا سودا نہیں تھا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دی گئی. اور جہاں عقل اور علم کی بنیاد پر منصب عطا نہیں کیا گیا تھا، جہاں تخت پر قبضہ کر کے بیٹھا گیا تھا، جہاں نااہل تخت پر بیٹھا تھا، وہاں خسارے کا سودا ہوا. عزیزان امام، 40 پر ہم دیکھتے ہیں نا کروڑوں زائرین اس وقت موجود ہیں کربلا کی سرزمین پر. نظر آ رہا ہے کہ فاتح کون ہے، کون جیتا ہے، کون ہارا ہے، نظر آ رہا ہے نا. عزیزان امام، کربلا کی زمین فقط کربلا تھی، حسین نے اسے عرش معلی بنا دیا. کربلا کی خاک فقط خاک تھی، حسین نے اسے خاک شفا بنا دیا. اور صرف شفا نہیں دیتی ہے خاک، یہ خاک شفاعت بھی کرتی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, या अली, या अली। जियो सलामत रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये करबला की खाक शिफात कैसे अदा करती है। इराक के एक शायर का मशहूर वाक़या है कि उसके माँ बाप जो कि नासिबी थे, ज़हरान इमाम, उन्होंने मन्नत मानी थी क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं थी, और उन्होंने मन्नत मानी थी कि खुदा हमें जब बेटा अता करेगा तो हम उसे शियाने हैदर कर्रार का, हुसैन के ज़ायरीन का कातिल बनाएंगे। ये उन्होंने मन्नत मानी थी। और ज़हरान इमाम अल्लाह फिर इम्तिहान तो देता है ना, और वो मूसल का रहने वाला है। मूसल के रहने वाले लोग हैं, इराक का एक शहर है, और उन्होंने जब ये मन्नत मानी अल्लाह ने बेटा अता किया। खलील मूसली के नाम से वो शायर मशहूर है। और जब अल्लाह ने उन्हें बेटा अता किया, उस बेटे को जब तरबियत कर रहे हैं, पाल रहे हैं, परवान चढ़ा रहे हैं, तो मुसलसल उसके जहन में ये बात रासिख करते जा रहे हैं कि तुम्हें हमने किस लिए खुदा से मांगा है और किस लिए खुदा ने तुम्हें हमको अता किया है और तुम्हें करना क्या है। और इसी तरह वो नौजवान जवान होता रहा, वो बच्चा, और फिर एक वक्त वो आया कि जब ज़ायरीन ज़ियारत के लिए अरबईन पर जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से, आपको पता है कि वहाँ दाखिल होते हैं इराक में, और वो उस रास्ते में लेटा हुआ है। वो खलील मूसली उस रास्ते में लेटा हुआ है कि जब यहाँ से ज़ायरीन गुजरेंगे तो उन्हें कत्ल करूंगा। अब वहाँ लेटे लेटे उसे नींद का गलबा उस पर तारी हुआ और वो सो गया, और ज़ायरीन वहाँ से गुजर के जा रहे हैं। आपको पता है, जाहिर है कि जिस वक्त की बात है, अब तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है। उस वक्त तो जाहिर है कच्ची सड़कें होती थी और हर तरफ मट्टी और खाक होती थी। तो वहां से जब ज़ायरीन गुजर रहे हैं, उनके पैरों की खाक उड़ उड़कर उसके ऊपर पड़ रही है और वो सो रहा है। अब ख्वाब में क्या देखता है कि फरिश्ते उसे घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। कि एक मर्तबा जब जहन्नुम में डालने लगते हैं, जहन्नुम की आग ठंडी हो जाती है, जहन्नुम की आग बुझ जाती है उसके डालने से। तो फरिश्ते हैरान होते हैं कि क्या हुआ कि जहन्नुम की आग बुझ गई। इसको जब जहन्नुम में फेंका गया तो जाने मां उससे पूछा गया कि क्या किया था, क्या अमल किया था। अब उसे खुद नहीं पता। तब एक फरिश्ता आकर कहता है कि ये जब लेटा हुआ था, इसके ऊपर खाक पड़ रही थी, तो बस वो खाक जो उसके जिस्म पर चिपकी हुई थी, उस खाक की बरकत से जहन्नुम की आग ठंडी हो गई। ज़हरान इमाम उसके पूरे जिस्म से खाक को साफ किया गया, उसे फिर जहन्नुम में फेंका गया, फिर आग ठंडी हो गई। पता चला कि वो जो सो रहा था और वो जो खाक ज़ायरीन के पैरों की उड़कर उसके ऊपर पड़ रही थी, तो जहन्नुम की आग ठंडी होती जा रही थी। वो जो खाक थी वो उसके मुंह के जरिए उसके अंदर दाखिल हो चुकी थी, उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। तो अब फिर भी जहन्नुम की आग ठंडी हो गई। तो पता चला कि ये जो खाक है ना, ज़ायरीन के कदमों की, ये हुसैन के कदमों की खाक की बात नहीं हो रही। हुसैन के ज़ाहिर की अजमत है कि उसके पैरों में लगी हुई खाक अगर इतने गुनहगार ऐसे नासबी के ऊपर भी पड़ती है तो उसके लिए भी जहन्नुम की आग ठंडी हो जाया करती है। और आप देखते हैं ना कि करबला में अरबईन में जिस वक्त लोग दाखिल हो रहे होते हैं, ज़ायरीन जो जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि हम क्या फजीलत लेकर आए हैं दुनिया में, कि ऐसे हमारी खिदमत, ऐसे हमारा एहतराम, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है। अब जब उसकी आंख खुली, अज़ादारों उसने देखा कि काफिले तो गुजर चुके हैं और उनकी खाक उड़ उड़ कर उसके जिस्म पर पड़ी हुई है। अज़ादारों बस दौड़ता हुआ गया हरम इमाम हुसैन के करीब।
اور جا کر کہا مولا ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگتا ہوں مولا وہ تو خاک میرے جسم پر پڑی تھی نا، اب تو میں خود چل کر آ گیا ہوں، مولا مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ وہ ناصبی ماں باپ کا بیٹا، آپ کو پتا ہے اہل بیت کا کتنا بڑا شاعر بنا کہ آج بھی حرم میں عربی میں اس کے اشعار مولا کے حرم میں لکھے ہوئے لگے ہیں۔ تو یہ ہے اس خاک کی عظمت جو خاک شفا بھی ہے، جو شفاعت بھی کراتی ہے۔ عزاداران ایمان شکر ادا کیجیے، فرش اعضا پر ہاتھ کو رکھ کر کہ بارے الہا تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی سانسیں عطا کی کہ ہم ایک مرتبہ پھر چہلم منانے فرش اعضا پر موجود ہیں۔ مگر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس وقت پیدل چلتے ہوئے حرم امام حسین میں داخل ہو چکے ہوں گے، مولا کو ان کے حرم میں پرسہ پیش کر رہے ہوں گے۔ بے شک ان کی بڑی عظمت ہے، مگر شکر ہے مولا کہ مولا ہمیں اس قابل سمجھا، ہمیں اتنی سانسیں عطا کی گئی کہ ہم فرش اعضا تک تو پہنچے ہیں۔ اگر کربلا نہیں پہنچ سکے تو اس فرش تک تو پہنچے جو سیدہ کی دعاؤں سے سجا ہوا ہے۔ کوئی فرش ایسا نہیں ہوتا عزاداران ایمان کہ جہاں سیدہ موجود نہ ہو۔ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، بارے الہ پاک پروردگار اگلے برس ہمارا نام بھی زائرین کی فہرست میں لکھ دینا۔ یا باب الحوائے یا غازی عباس، آپ زائرین کی فہرست تیار کرتے مولا، جب اگلے سال فہرست تیار کیجیے گا مولا، ہم گناہگاروں کا، ہم کنیزوں کا نام بھی اس فہرست میں داخل کیجیے گا مولا، ہم یہیں بیٹھ کر پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ عزاداروں، آج کا دن کسی طور بھی عاشور سے کم نہیں ہے۔ ارے اسی طرح پرسہ دیجیے گا جیسے عاشور پر پرسہ دیتی ہے۔ عزاداروں، ہم یہاں چہلم منانے آ گئے، مگر سب سے زیادہ ارمان، ارے سب سے زیادہ حسرت کسے تھی؟ بھائی کا چہلم مناؤں گی، ارے وہی شہزادی، وہی زینب کبریٰ جس کا جنازہ آپ نے تیار کیا ہے، جس کا تابوت آپ نے اٹھانا ہے۔ ارے آج وہی شہزادی زندان شام سے رہا ہو کر آ رہی ہے۔ ارے جس کو ارمان تھا بھائی کا چہلم کروں گی، ارے بڑے دھوم دھام سے کروں
مجلسی لکھتے ہیں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ میں کربلا میں 40 پر موجود تھا جب امام کی زیارت کی، اس کے بعد تھک کر مسافر خانے میں آ گیا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں آ کر سو گیا، ارے جب سویا خواب میں مولا حسین کو دیکھا، مولا مجھ سے کہہ رہے ہیں مجلسی، ارے مجلسی تم سو رہے ہو، دیکھو میرے سائر کتنی دور سے چل کر آ رہے ہیں، ارے ایک جگ اور گلاس لے کر آ جاؤ، میرے سائروں کو پانی پلاؤ، پتہ نہیں کب سے پیدل چل رہے ہیں، انہیں پیاس لگی ہوگی۔ ارے مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میں جگ میں پانی لے کر اور گلاس لے کر کھڑا ہو گیا، میں پانی پلاتا جا رہا ہوں، زائرین آتے جا رہے ہیں پرسے کے لیے، تو پھر میں نے دیکھا نورانی شخصیتیں آنا شروع ہوئی۔ ارے پہلی نورانی شخصیت آئی، حسین نے کہا یہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام، مجلسی پانی پلاؤ۔ کہتے ہیں مجلسی کہ پھر نورانی شخصیتوں کی قطار بن گئی، کبھی جناب موسیٰ تشریف لا رہے ہیں، کبھی جناب عیسیٰ آ رہے ہیں، کہاں پھر میں نے دیکھا ایک ایسی نورانی شخصیت جیسا نور ابھی تک نہ نظر آتا تھا، وہ نظر آیا، ارے سر پر امامہ نہیں ہے، ارے بالوں میں خار، ارے حسین کو آ کر گلے سے لگایا، 72 کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں ایسے پرسہ دیا جیسے گھر والا پرسہ دیتا ہے۔ ارے کیا یہ میرے نانا رسول خدا، عزاداروں ایک مرتبہ مجلسی کے کانوں میں آواز آئی، مولا حسین کہہ رہے ہیں مجلسی اب دور چلے جاؤ۔ مجلسی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا مولا کیا خطا ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کہا کوئی غلطی نہیں ہوئی، ارے اب میری ماں بہنیں آ رہی ہے۔ مجلسی پیچھے ہٹ جاؤ، ارے اب میری ماں گریا کرے گی، میری ماں پرسہ دے گی، ارے اب میری بہنیں آئیں گی، ارے اب میری بہنیں آ کے بازوؤں پہ رسی کے نشان دکھلائیں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ زندہ سے چھٹ کے آلے پیغمبر کا فاصلہ وعدے